أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین واقعی میں اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالوں کا مجھے صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تم واقعی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی، وارث علم قرآن، وارث علم نبی علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین واقعی میں اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ دین اسی آخری نبی کا ہی دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو چیز ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جس درخت کو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اس کی کوئی مثال بتائیں۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جس درخت کے سائے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسا کون سا انسان تھا کہ جس انسان کی خود تو عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا؟ آپ مجھے اس انسان کے بارے میں بھی بتائیں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسے کون سے لوگ تھے کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا؟ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسے کون سے 2 جانور تھے کہ جنہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا؟ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا کون سا پیغمبر تھا کہ جس پیغمبر کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا لیکن وہ پیغمبر نہ ہی جن تھا نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ تو پھر وہ کون سا پیغمبر تھا؟ اور آخر میں میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ سے پہلے اور حضرت آدم کے بعد آدم کی اولاد میں سے ہی کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہے، تو وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ اپنے منہ سے انسان کو ایسے کھائے گی کہ جیسے ایک بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ اس وقت دوزخ کی آگ انسان کے جسم کو اس طرح سے چیر پھاڑ کے کھائے گی کہ انسان اس وقت اللہ سے تڑپ تڑپ کر موت کی خواہش کرے گا لیکن اسے موت نہ آئے گی، اور وہ دوزخ کی آگ کے منہ میں رہ کر اس عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں تڑپتا ہی رہے گا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو چیز ہر وقت اس زمین پہ صرف چلتی ہی رہتی ہے تو وہ چیز اس زمین پہ پانی ہے۔ اللہ نے پانی کو انسان کے لیے منتخب کیا اور پانی میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ رکھی کہ اے انسان، جس طرح یہ پانی اس زمین پہ صرف چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے خود بخود رستے بناتا ہے۔
اے انسان تو ایک بار صرف اللہ کے رستے پہ چل کے تو دیکھ، اللہ تیرے لیے بھی خود بخود رستے بنائے گا۔ اور تو جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی کے عالم میں رہتا ہے، تو جس طرح اللہ پانے کے لیے رستے بنا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ اس دنیا میں تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا، تو وہ درخت اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نبی یونس علیہ السلام کو معاف کیا، تو معاف کرنے کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا جسم خراب ہونے لگا۔ تو حضرت یونس نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے پھر زمین کو یہ حکم دیا کہ آئے زمین، میرے نبی یونس کے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگا۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے ایک بہت بڑا درخت نکل آیا، اور اے بندہ خدا، اسی درخت کو اس زمین پہ بغیر پانی کے ایک ہی لمحے میں پیدا کیا گیا۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا، لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 9 مہینے تک اپنی غذا کھاتا رہتا ہے، لیکن غذا کھانے کے باوجود بھی وہ کسی طرح کا بھی پیشاب و پخانہ نہیں کرتا۔ تو بس اسی طرح اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، تو پھر وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تمہارے پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کے سائے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، تو وہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس درخت کا نام شجرہ توبہ ہے۔ اللہ نے اس درخت کو جنت میں جنتی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جنت میں جس پھل کی بھی خواہش کرے گا تو وہ پھل اسے ایک ہی لمحے میں اسی درخت سے ملا کرے گا، اور یہ درخت جنت سے لے کر 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ تمہارے چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس انسان کی خود تو عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا، تو وہ انسان اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہو کے کہیں پہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پہ پڑی کہ جس قوم پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تو جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرا ہوا دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، کاش میں انہیں زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا پروردگار کس طریقے سے انہیں زندہ کرے گا۔ تو بس اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے نبی کی اس خواہش کو پوری کر اور ان کی روح کو قبض کر لے۔ تو پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا تو اس گدھے کو بھی 100 سال تک سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ اور اے بندہ خدا، جب ملک الموت نے اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد آپ 100 سال کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے۔ تو گھر پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہی ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آئے عزیر، جس طرح میں نے تمہیں اور تمہارے گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا ہے، تو بالکل اسی طرح میں ہی اس بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ پھر سے زندہ کروں گا۔ تمہارے 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا تو وہ لوگ اصحاب کہف تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا، اور 309 سال کے بعد اسی ہی غار میں دوبارہ پھر سے زندہ کیا، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک عظیم معجزہ تھا۔
تمہارے 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 جانور کہ جنہیں بھی مرنے کے بعد اس زمین پہ دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا، تو ان 2 جانوروں میں سے پہلا اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہی 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، اللہ نے اس گدھے کو بھی حضرت عزیر کے ساتھ ہی 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ تمہارے 9ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جو پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر زمین پہ پہنچا، لیکن وہ پیغمبر نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ، تو وہ پیغمبر وہ کوا تھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد قابیل یہ سوچنے لگا کہ اب میں اس کی لاش کا کیا کروں، تو اس وقت اللہ نے آسمان سے ایک کوے کو زمین پہ بھیجا، تو اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا۔ اور اسی طرح اس پیغمبر نے قابیل کو یہ بتایا کہ وہ بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اسی طرح اس زمین میں دفنا دے۔ تو وہ پیغمبر یہی کوا تھا کہ جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پہ پہنچا، لیکن یہ کوا نہ ہی جن تھا، نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ۔ اور اے بندہ خدا، آخر میں تمہارے 10ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ سے پہلے اور حضرت آدم کے بعد آدم کی اولاد میں سے ہی کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر ایک انسان سے کلام کیا، اور نہ صرف اللہ نے ہر ایک انسان سے کلام کیا، بلکہ ہر ایک انسان نے بھی خود اللہ سے کلام کیا۔ تو وہ شخص یہ سن کر حضرت امام علی ابن ابی طالب سے کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، ہر ایک انسان نے اللہ سے کلام کیا، لیکن وہ کیسے؟ تو پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، کیا تو نے اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہر انسان سے کہ جس انسان کو اللہ نے اس زمین پہ بھیجنا تھا، تو اللہ نے عالم میثاق میں ہر ایک انسان سے کلام کر کے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندو، کیا میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خدا ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ بے شک ہمارے پروردگار، آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، اور آپ نے ہی ہمیں زندہ کیا ہے، بے شک آپ ہی تمام عالمین کے رب ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تو پھر میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں یہ عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے میں تمہارے وجود میں سے اپنے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر صرف کچھ ہی سالوں کے لیے تمہیں ایک زمین پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور زمین پہ جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کر کے پہچان کر دوبارہ پھر سے اپنا خدا مان لیا، تو تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تم زمین پہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے بھی اس یہودی سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، انسان کو فرشتوں سے بھی افضل اسی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ فرشتے ہمیشہ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن جب ایک انسان کا بچہ اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ میں خدا کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ بس اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کو انسان کے دماغ میں رکھا تاکہ یہ انسان اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تلاش کر کے اس کی خدائی کا اقرار کر کے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ نے اس دنیا کے امتحان میں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھی 1,24,000 پیغمبروں کو اور اپنی آسمانی کتابوں کو اس زمین پہ بھیجا، لیکن افسوس کہ یہ انسان دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اسے یہ یاد تک نہیں کہ وہ اس زمین پہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن انقریب ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس دنیا میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنے عظیم رب کو پہچاننے کی تلاش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے انقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے اور دوزخ کی آگ میں یہ زور زور سے صدائیں بلند کریں گے، اے ہمارے مالک، ہم بھول گئے تھے، ہمیں ایک بار، صرف ایک بار دوبارہ اپنی زمین پہ بھیج، ہم ساری زندگی سجدے سے اپنا سر تک نہ اٹھائیں گے، اے ہمارے مالک، صرف ایک بار دوبارہ اپنی زمین پہ بھیج۔ لیکن اللہ ان کی چیخوں پکار اور ان کی صدائیں بلند کرنے کے باوجود بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے اور سڑتے ہی رہیں گے۔
اسی طرح اس کے بعد جیسے ہی اس یہودی نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی زبان سے یہ سب سنا تو وہ رو رو کر یہ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔